اعلان نبوت تو کیا 40 سال کے بعد، پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، تو اعلان تو اس وقت ہوا نا نبوت کا۔ 40 سال زندگی جو وہاں گزاری، وہ سارا کردار ہی کردار ہے، وہ پریکٹیکل ہے، اخلاقیات ہیں۔ وہ آپ کی جو دشمن جو تھے، کفار مشرکین، وہ بھی تعریف کرتے تھے صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے کہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بادشاہ ہیں، باحیا، کبھی آپ کی جو ہے وہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، امانتیں لوگوں کی رکھتے، لوگ آپ کے پاس آ کے اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ امین اسی لیے کہتے ہیں نا امانت۔ تو ہم امانت اگر کسی کے پاس رکھوائیں، چشتی صاحب، ہم کسی سچے بندے کو ڈھونڈیں گے کہ کسی جھوٹے کے پاس رکھوائیں گے؟ کسی سچے کے پاس رکھوائیں گے نا۔ تو وہ آگے حضور پاک کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے کردار کا، کریکٹر کا یہ عالم ہے کہ اپنے برائے سارے ہی آپ کے اس سے مختلف تھے۔ تو ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا ہے، اپنی اولادوں کے کردار پر، اپنی زبانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرمائے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمائے کہ مجھے تم صحابہ بھی یہ اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ فساد ہے، سارے فسادوں کی جڑ یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دین دے کر گئے تھے، کیا؟ ایک دین، اور اس کے ہم نے ٹوٹے کر کے رکھ دیے 72 کے، پتہ نہیں اب 7200 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا نا۔ 14 سال کی تاریخ یہی بتا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے جماعتیں، چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے نظریاتی اختلاف۔ ایک قرآن، جھگڑے ہزار۔ ایک کتاب ہے نا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے کہ مسلمان کی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں، اور اپنے اسٹرینتھ کا عالم آپ دیکھ لیں کہ 60 ممالک ہیں دنیا میں اسلامی، 50-55، اور کسی اسلامی ملک کے پاس UN کی، اقوام متحدہ کے اندر ویٹو پاور نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارا اتفاق کتنا ہے، اتحاد کتنا ہے، ہماری محبتیں کتنی ہیں۔ وہ آپ کو پوچھتے ہی نہیں۔ کسی زمانے میں عزت ہوا کرتی تھی، وجہ کیا ہوئی کہ ہم شرارہ بندیوں میں شکار ہیں، اور ادھر حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سارے مسلمان مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور تفرقوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسی سے دور ہو جاؤ اور سارے تفرقوں میں پڑ جاؤ۔ ہمارا کریکٹر پریکٹیکل یہ بتا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک کعبہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں سارے مسلمان، فرقہ کوئی بھی ہو، 1500 فرقے ہوں، سارے ہی اس بات میں متفق ہیں کہ عبادت میں رخ کدھر کرنا ہے؟ قبلہ شریف کی طرف۔ وہی قرآن سب کے گھروں میں پڑھا ہوگا جو آپ کے گھر میں پڑھا ہوگا، وہی نبی کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں، وہی ان کے پاس۔ حج بیت اللہ کرنے وہ بھی وہیں جاتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں وہاں قطاروں کے اندر، سامنے کعبہ ہوتا ہے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں۔ ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، جیسے بھی کرنی ہے کرو، کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ اچھا، اس بات پر بھی سارے متفق ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ماہ رمضان میں ہونے چاہیے، ہوتے ہیں، اس میں فرض ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ جی یہ رمضان کے جو روزے ہیں نا یہ سفر کے مہینے میں ہونے چاہیے، یہ ذکار میں ہونے نہیں، سب متفق ہیں۔ رمضان میں سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، سب کی مسجدوں سے اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، افطاریاں سحر کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو؟ اس بات پر بھی سارے متفق ہیں کہ عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ شوال میں بھی ہم نے عید کرنی، ہم نے کرنی ہے وہ جمادی الاول میں، نہیں، سارے متفق ہیں۔ سارے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آنی ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آنی ہے۔ جنت دوزخ پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ سارے ہیں اصول۔ یہ کیا ہیں؟ اصول۔ اصولوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس پر ہے؟ فروعات پر۔ وہ فروعات جو ہیں وہ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے،
کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کی یہ آیت ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ رکوع ہے، یہ سپارہ ہے، اس کی مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے. دوسرے نے کہا نہیں نہیں مجھے اس طرح آئی ہے. تیسرے نے کہا مجھے اس طرح آئی ہے. یہاں سے جھگڑے پیدا ہو گئے، یہاں سے جھگڑے پیدا ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ امت کا شرازہ بکھر گیا. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے. تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اس کو ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ، حضور کی برتھ ڈے، حضور کا ہیپی برتھ ڈے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں میلاد النبی. مولود سے نکلا ہے نا، تولد ہونا، پیدا ہونا. تو حضور کی تشریف آوری ہو گئی، اس پر خوشیاں مناتے ہیں مسلمان. اچھا پیدا ہو گئے، خوشی کی بات. اس کے بعد 63 سال کیا کرتے رہے؟ 63 سال کچھ کیا نا. ایک مشن کے تحت زندگی گزاری، اسے کہتے ہیں مشن محمدیہ، اسے کہتے ہیں مشن خداوندی، اسے کہتے ہیں دین اسلام. اس کے پروان چڑھانے کے لیے گھٹیا ذہنیتوں کو کچل دیا اور خدائی ذہن، خدائی سوچ کو غالب کیا. ایسے ہی ہوا کہ تم بھی جو مرضی کر لو، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک پہ سورج رکھ دو، میں نے اللہ کا حکم، اللہ کے قوانین نافذ کرنے اور کروا کر گئے. کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اچھا خامد کیسے بننا ہے، اچھا سسر کیسے بننا ہے، اچھا داماد کیسے بننا ہے، اچھا تاجر کیسے بننا ہے، اچھا انسان کیسے بننا ہے، اچھا محلے دار کیسے بننا ہے، اچھا رشتہ دار کیسے بننا ہے. سارا کچھ بتا کر گئے، سکھا کر گئے اور دکھا کر گئے، نافذ کروا کر گئے. اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. ہاتھوں میں پیسے لے کر لوگ پھر رہے ہیں زکات کے، اور کوئی لینے والا نہیں. مدینہ کی گلیوں کے اندر خودداری کا یہ عالم، دنیا کی ہرس، طمع، لالچ دلوں میں سے ختم کر دی تھی ان کے مرشد پاک. یعنی عزت نفس ایسی کہ زکات کے پیسے لے کے لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ زکات لے لو، اور لینے والا جو حقدار ہے وہ بھی نہیں لے رہے. کیا مطلب؟ کہ وہ اتنا توکل اور قناعت پسند ہے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ مسلمان مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں زکات دے دو، ادھر دینے والے دے رہے ہیں، مسلمان نہیں لے رہے. الٹا ہو گیا نا کام. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں زکات دو، مجھے پیسے چاہیے، میرے پاس نہیں، ضرورت ہے مجھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے تو آیا ہے. یہ زکات ہم نے کس کو دینی؟ ہندوؤں کو دینی، سکھوں کو دینی نہیں، دینی منع ہے. سبھی صاحب ایسے ہی یہ ہم نے، یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے مسلمان دوسرے اپنی کمیونٹی جو ہے ہماری مسلمانوں کی، ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے. تو صدقے بے شمار ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کا مسکرا کر دوسرے کو دیکھ لینا بھی صدقہ جاری ہے. مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ بیدار ہو کر بیٹھے ہیں، حاضر دماغ ہو کر بیٹھے ہیں. آپ کے جسم تو موجود ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. متوجہ ہو، آپ کا ذہن بھی یہاں ہو، آپ کی روح بھی ہو، آپ کا توجہ بھی ہو، تو پھر بات کی سمجھ آئے گی. تو بس چند منٹ کی بات ہے، مختصر سی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، گزارشات ہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے تاکہ اصلاح ہو. اسی طرح اصلاح ہوتی ہے نا معاشرے کی. نبیوں پیغمبروں نے کیا کی ہے؟ انسانوں کی تربیت کے معاشرے بدل گئے. تو تربیت جو ہے یہ ضروری عمل ہے. ہم خانقاہوں والے، آستانوں والے، درگاہوں والے، جو تصوف والے لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں بھی جائیں
پیغام اولیاء ٹرانسفر کریں دوسرے. اولیاء کرام کا پیغام کیا ہے؟ محبت ہی محبت ہے. نفرتیں نہیں. نفرتیں مٹانا، محبتیں پھیلانا، محبتیں بڑھانا. نفرتیں بہت ہو چکی، بہت تماشے ہم نے دیکھ لی. اب محبتوں کی ضرورت ہے. کیا کیا ہے؟ اصل میں جو محبت ہے نا، محبت ہی دین محمد ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کون سے جہانوں کے لیے؟ یہ جہان تو یہ ہے سارا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ مشرق مغرب شمال جنوب، سورج چاند ستارے دریا پہاڑ، یہ ہے نا جہان. تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے عالمین. وہ عالمین کون سے؟ پتا ہونا چاہیے نا. روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین کون سے؟ اللہ رب العالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب. تو حضور کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت. اللہ بھی تمام جہانوں کے لیے، اللہ کا محبوب بھی تمام جہانوں کے لیے. وہ بھی للعالمین، یہ بھی للعالمین. تو عالمین بے شمار ہے. عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جمادات ہے، عالم ارواح ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم باطن ہے، عالم عقبہ ہے، عالم برزخ ہے. اس طرح بے شمار عالمین ہیں. عالم جنات ہے، ملائکہ کا عالم ہے. یہ سب کے حضور سب کے لیے ہی رحمت ہی رہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے. جہاں تک خدا موجود ہے وہاں پر اس کا محبوب موجود ہے. کیوں کہ قانون یہ ہے کہ عاشق کے دل میں محبوب بستا ہے. اگر اللہ عاشق ہے تو جہاں بھی ہے اس کے دل میں اس کا محبوب ہے. اور ان کے جو محبوب ہیں محمد رسول اللہ، ان کے دل میں ان کے سارے محبوب ہیں. اولیاء کاملین، بزرگان دین، یہ سارا دین سمجھ کر پھر خدا کو پانے کے لیے جاتے تھے کسی اللہ والے کے پاس. کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کسی کو بھی نہیں اللہ ملا بغیر مرشد کامل کے. یہ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک بندہ آپ دکھا دو جس کو اللہ مل گیا ہو اور مرشد کے بغیر ملا ہو. نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی ایک بھی ایگزامپل نہیں آپ دے سکتے. جس کو بھی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ خواجہ صاحب اگر نفرتیں کرتے ہوتے تو وہ ہندو مسلمان ہو جاتے. 99 لاکھ مسلمان اس زمانے میں جب آبادیاں کم تھی، محبت سے قریب لائے ان کو گئے. پھر ان کو اللہ رسول کا پیغام دیا، وہ دلوں میں اتار دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو محبت جو ہے یہ کیا ہے؟ فاتح عالم. اگر پورے جہان کو فتح کرنا ہے آپ نے تو یہ ہتھیار ہے. کون سا؟ یقین محکم، عمل پیغام، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی بھی ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ ہیں وہ تلواریں مردان خدا کی جس کے ساتھ انہوں نے دلوں کو فتح کیا. تو پھر کیا ہوا؟ گرویدہ ہو گئے لوگ، کشاں کشاں دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے. یہ 15 دفعہ منہ دلواتا ہے روزانہ. کتنا پیارا دین ہمیں ملا. 5 نمازیں اگر پڑھ لیں آپ تو کتنی دفعہ وضو کریں گے؟ 5 دفعہ. ایک وضو میں کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پانی منہ پہ ڈالنا. تو جو 15 دفعہ منہ دلوائے، 15 دفعہ کلیاں کروائے، 15 دفعہ آنکھوں میں پانی ڈلوائے، مسح کروائے، پیروں کو دلوائے، ہاتھوں کو دلوائے، اس کے چہرے کے اوپر نور نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ تو اللہ کا فیضان پھر آ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں. تم آؤ تو صحیح. اللہ تو آنے کے لیے تیار کرنا. تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. اللہ بالکل تیار ہے. تو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کتنی دور ہے؟ جنت
کتنی دور ہے, کتنا فاصلہ ہے, کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ, ایک پاؤں نفس کے اوپر رکھ تو تیرا دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا. ایک قدم نفس پر تو دوسرا قدم جنت میں. تزکیہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے, نفس ہمارا. اولیاء کرام تزکیہ نفس کرتے ہیں. انبیاء 1,24,000 دنیا میں آئے, کیا کرنے آئے تھے؟ اسی کام کے لیے آئے تھے کہ بھئی یہ نفسانیت سے نکلا اور روحانیت کی طرف آ جائے. نفس کے چکروں سے نکلو, روحانیت کی طرف آؤ. ادھر سکون ہے, ادھر بے چینیاں ہیں, بے سکونیاں ہیں. اللہ کے مخلوق کو اللہ کا راستہ بتانے, نیکی کی طرف چلانے, اچھائیوں کی طرف چلانے, یہی نبیوں کا مشن تھا, یہی ولیوں کا مشن. ولیوں نے کیا کیا؟ وہی جو نبیوں نے کیا. ابھی نبی تو کوئی نہیں نا, انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد باب نبوت بند لاک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ باب ولایت اوپن ہو گیا, ایک کلوز ہو گیا اور ایک دوسرا. وہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, حضرت مولا علی مرتضیٰ کو کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کیا اعلان تھا؟ 1.25 صحابہ کا مجمع سامنے تھا, وزیر اعظم کے مقام پر. آپ جب آخری حج فرما کے آ رہے تھے, صحابیات بھی موجود ہیں, ان کی بھی روایتیں موجود ہیں, یعنی خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی تھے, صحابہ بھی تھے, صحابیات بھی تھے. جب حضور نے وہ سٹیج بنوایا اونٹوں کے, وہ پلان جو تھے اس کا وہ سٹیج بنایا اور حضرت علی کو اوپر طرف فرمایا اور اعلان فرمایا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہوا فضا میں بلند کیا اور فرمایا کہ سن لو, من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور میں ہوں پوری کائنات کا مولا, میں ہوں پوری کائنات کا مولا. تو پھر ظاہر ہے یہ بھی ہے ساری کائنات. اس کے اندر ایک اور پیغام یہ تھا کہ باب نبوت بند ہو رہا ہے, باب ولایت کھل رہا ہے. جو ولایت کا انکار کرتا ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے, اور نبوت کا جو انکار ہے وہ اللہ کا انکار ہے. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضور کے اخلاقیات, آپ کی عادات مبارکہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت نبوی, اسوہ حسنہ. قرآن مجید کیا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اس سے اچھا کوئی رول ماڈل اور ہو نہیں سکتا. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے یہی نبیوں کی جو تعلیم ہے اور یہی ولیوں کی تعلیم ہے. اب تزکیہ نفس ہے کیا؟ جیسے بات ہو رہی تھی تصوف کی. تصوف اگر دین میں سے نکال دیا جائے, دین کا مغز جو ہے یہ تصوف ہے, دین کا مغز. آپ بازار سے بادام خریدتے ہیں تو بادام کے اندر ہوتا ہے مغز, وہ آپ مغز رکھ لیتے ہیں اور باقی چھلکے سارے باہر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. یہ کیا وجہ؟ وہ تو آپ نے تول میں لیے تھے, وزن میں پیسے دیے تھے اس کے, کس کے؟ چھلکوں کے. چھلکوں کے آپ نے پیسے دیے تھے اور لا کر مغز رکھ کے باقی سب کچھ پھینک دیے کوڑے میں. کیا پھینک دیا؟ وہ پیسے ہی پھینک دیے نا آگے. کیوں پھینکے؟ کیوں کہ اصل چیز مغز ہے. جب مغز حاصل ہو گیا تو تصوف جو ہے یہ دین کا مغز ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ کسی سے پوچھتا تھا میں تصوف کس کو کہتے ہیں, کسی سے پوچھتا تھا میں تصوف کس کو کہتے ہیں, خود اپنے دل کو دیکھا اور سمجھا اس کو کہتے ہیں صفائی قلب و باطن, ظاہر و باطن کی پاکیزگی. یہ ہے شعبہ تصوف. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا یہی منشا ہے, یہی ڈیمانڈ ہے
قرآن کا یہی مقصود ہے, یہی مطلوب ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے, ورنہ وہ بھی انسان ان کو قرآن صحابہ کرام کہہ رہا ہے, ان کو قرآن منافقین کہہ رہا ہے. وہ بھی رسول پاک کا چہرہ دیکھ رہی ہے, وہ بھی چہرہ دیکھ رہی ہے. ان کا حضور کے پاس بیٹھنا کسی کام نہیں ہے, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا کسی کام نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ ظاہر باطن میں تضاد. یہ ہے تصوف جس کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ نہیں بھی نہیں, یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حرض ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حرض ہے, دلوں